بسم اللہ الرحمن الرحیم. براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، خاران میں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے دہشت گرد تنظیموں کے جس بڑے منصوبے کو ناکام بنایا، اس منصوبے کے بعد بڑی اہم تفصیلات سامنے آئی. یہ حملہ انہوں نے کیوں کیا اور اس حملے کے پس پردہ محرکات کیا تھے. آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پوڈ کاسٹ میں ان مختلف پہلوؤں کا احاطہ کریں، اور اسی طرح کچھ اور ایشوز بھی ہیں جس پر ہم بات کریں گے. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں سلمیٰ خان صاحبہ. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. سلمیٰ صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. تھینک یو سر. یہ بتائیے گا کہ خاران کا جو حملہ تھا، خاران کے حملے کے حوالے سے کئی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے زبردست طریقے سے ان کے اس حملے کو ناکام بھی بنایا. کیا محرکات سامنے آئے؟ آپ کے خیال میں یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ اس پورے پروسیس میں ان کا ہدف کیا تھا؟ یا تو نہ کوئی انسٹالیشن تھی کوئی بڑی، یا صرف لوٹ مار کے لیے 40 کے قریب لوگوں کا آنا اور شہر کو یرغمال بنانا؟ آپ کے خیال میں یہ ٹویسٹ کیا ہے کہانی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غنی بھائی دیکھیں، دہشت گرد جو ہے وہ تو دہشت ہی پھیلائیں گے نا. وہ پیسفل یا امن کے لیے تو کام نہیں کریں گے. ان کا کام ہے دہشت پھیلانا. جہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ آوران آپریشن میں 40 بندے 3 بینکس کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. ایک بینک تو وہ 34 لاکھ روپے لوٹ کے لوگ چلے جاتے ہیں. ایک طرف قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو 34 لاکھ روپے پڑا تھا غریب عوام کا ہی تھا، اسی آوران کے شہر کے لوگوں کا تھا. اور وہیں پہ آپ لوگوں نے فائر کر کے میں خیال سے 1-2 جو ہے وہ عام شہریوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا اور ان کو بھی مار دیا. وہیں پہ وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ جب پتہ لگتا ہے کہ پورا کا پورا کا نیٹ ورک کیا پہنچ گیا ہے، گینگ آ گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی صرف ایک آواز سننے کی دیر تھی، یہ لوگ بھاگے ہیں. ارے یہ آپ نے بات کی نا سلمیٰ صاحبہ، خاران تو ہمارا ایک بڑا پرامن علاقہ رہا ہے نا ہمیشہ سے. یہاں پہ سلامتی کی صورتحال بہت بہتر رہی ہے. ابھی کچھ عرصے سے مسلسل یہاں پہ بدامنی کے واقعات پیش آ رہے تھے. تو یہ جو دہشت گردوں نے جس وقت یہ حملہ کیا، تو جو مقامی لوگ وہاں پہ آئے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ان کے سرکلز میں ان کے جو سہولتکار تھے انہوں نے ویڈیو سرکولیٹ کرنی شروع کی، جی ہمارے لوگ کتنے ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، کتنے اپنائیت ہے ان کی ہمارے ساتھ. یہ اپنائیت آپ کو کوئی جگہ دکھائی تھی یا وہ صرف اپنے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے؟ اس میں انہوں نے کہ وہ 1-2 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے سیلفیز لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے ان کو محبت ہے. خاران کے لوگوں کے پاس ابھی جا کے ان سے پوچھے کہ کتنی محبت وہ آپ سے کرتے ہیں اور کتنی نفرت ان کے دلوں میں ابھی بڑھ گئی ہے آپ کے لیے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا وہ ہے کہ اگر آپ ایک گروہ چلا رہے ہیں، ایک علیحدگی پسند تنظیم چلا رہے ہیں، تو اس تنظیم کے خرچے بھی خود برداشت کریں نا. عام عوام کو اور پاکستان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایسٹس کو آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہے. آپ بالکل اسٹیٹ کو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ آ کے جنگ کریں، اور جب اسٹیٹ کے لوگ آ جاتے تو پھر آپ گدڑ لنگی کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. اور پھر جو ان کے جو پارسل ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی تو دیکھ لینا. اچھا، 3 مختلف محاذوں پہ ان کو شکست دی گئی ہے. وہاں پہ یہ 3 مختلف پوائنٹ سے آئے تھے. اور آپ دیکھیں نا، یہ وہاں پہ ہمارے جو لیفٹیننٹ کرنل تھے وہ تھے، اور ان کے ساتھ وہ میجر جو تھے ودان بھی تھے، اور دوسرے ہمارے جو میجر صاحب تھے، انہوں نے زخمی ہو کر بھی ان کا مقابلہ کیا. یہ کتنی مطلب بہادری کی ایک مثال انہوں نے قائم کی. دیکھیں سر، ایک طرف ایک اور بات سرکولیٹ ہو رہی تھی کہ IGFC ساؤتھ جو ہے سرفراز صاحب، وہ اللہ نہ کرے کہ وہ نہیں تھے، لیکن اس کے بعد ان کی ویڈیوز آنی شروع ہوئی کہ بالکل صحیح سلامت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ID جو ہے نا وہ فکس کر دی تھی، اور جو یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں نیچے، تو ہم نے اسی راستے میں IDs جو ہے وہ لگا دی تھی، اور جیسی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی آ رہی تھی ہم اس کو پاڑتے جا رہے تھے. اس میں کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی بھی تصدیق شدہ بات نہیں ہے. ایک ID ان کی پھٹی ہے، لیکن اس میں کوئی ہمارا بندہ اللہ نہ کرے کوئی شہادت ہوئی ہے. زخمی ہوئے ہیں، اور زخمی تو ان کے ساتھ فائٹ میں بھی ہوئے ہیں. اور یہ ان کی میجر ودان کی بات دیکھ لیں، زخمی حالت میں بھی آخری لمحے تک، جب تک وہ مطلب یہ تھا کہ زمین پہ گرے نہیں ہیں، انہوں نے فائٹ کیا. مطلب یہ لیفٹیننٹ کرنل ودان صاحب جو تھے، یہ انہوں نے ایسی زبردست مثال قائم کی نا. انہوں نے ایک طرف ان کو للکارا، دوسری طرف وہ فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے. تو یہ اس سے یہ ثابت ہے کہ بہادری کی اگر بات ہے تو بہادری یہ ہے. یہ نہیں ہے بہادری کہ آپ جو دم بگا کے بھاگ جائیں، مقامی لوگوں کے بینک لوٹیں، مقامی لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے لے جائیں، چوروں ڈکیتوں کی طرح وہاں پہ واردات کر کے بھاگ جائیں، اور پھر بات قومی کاز کی کریں. یہ کس طرح کا قومی کاز؟ دیکھیے سر، یہ ودان نام کا تو آپ کو بھی پتا ہوگا. ودان کا مطلب کیا ہے پشتو میں؟
ودان کا مطلب ہے آباد کرنا. آج اس نے وہ آبادی کی اور آبادی کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ مثال قائم کر دی کہ نام اس بندے پہ فٹ بیٹھ رہا ہے. آپ صرف ودان کے ساتھ نہیں, اس کے بعد چلنے والی جو کنوائی تھی, جو پیچھے لوگ تھے, سارے سیکورٹی فورسز کو سر سلام کرتے ہیں. ان حالات میں جب 40 لوگوں میں سے 12 انہوں نے اسی وقت مار دیے, 3 سے 4 جو ہیں وہ انہوں نے زندہ گرفتار کر لیے, اور اس کے علاوہ 2 جو ہے وہ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں جو ہے وہ ہاسپٹل تک پہنچ چکے ہیں. تو آپ کی 40 میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو یہ ہمارے پاس ہی پہنچ گئے ہیں. باقی جو آدھے بھاگ چکے ہیں ان کے خلاف بھی سینٹائز آپریشن جو ہے اسی علاقے میں جا رہی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ خاران بہت پرامن تھا, تو ابھی یہ جو شورش زدہ ہمارے علاقے تھے, تربت تھا, پنجگور تھا, اور اسی طرح اواران کا ایریا تھا, اس کو چھوڑ کے اب یہ لوگ آئیں گے خاران کی طرف, اور اسی طرح سے جو پرامن والے علاقے ہیں ان کو بھی شور زدہ کریں گے تاکہ عوام میں خوف و راز پھیلے اور یہ اپنی پروپیگنڈا. اچھا, آپ نے خوف و راز کی بات کی, انہوں نے فائرنگ بھی تو کی نا اس دن. ان کی فائرنگ سے یہ جو دہشت گرد آئے تھے, ان کی فائرنگ سے مقامی لوگ نشانہ بھی تو بنے. جی میں نے بتایا آپ کو کہ دیکھیں اس وقت جب یہ بینک لوٹنے کے لیے آئے تھے, اس وقت بھی ایک عام شہری جو تھا وہ نکل کے جا رہا تھا, تو اس کو انہوں نے فائر کر کے مارا. خوف راز نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اس فیملی کے لوگ ابھی آپ سے محبت کریں گے, آپ سے سیلفیاں لیں گے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کی اتنی یکجہتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے؟ کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ آئے ہیں, وہ جھنڈے میں ملبوس کچھ لوگ تھے, ان کی 1-2-3 ویڈیوز بنی, اس کے بعد کہاں چلے گئے یہ لوگ, کہاں گئے؟ اب اس بات کو ہمارے عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف گیم جو ہے, اور عوام تو میرے خیال میں سلمہ صاحبہ سمجھ چکی ہے نا. آپ نے بات کی کہ عوام نے ان کو مسترد کیا ہے. مسترد کرنے کی تو بنیادی بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی یہ بات کہ یہ ہمارے دوست نہیں, ہمارے دشمن ہیں, ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے ہماری ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے, ہمارے حقوق کے لیے بات تو کرتے ہیں لیکن اس پہ الٹا یہ ایڈورس جو افیکٹ ہے وہ دکھا دیتے ہیں. ہمیں ترقی سے بھی یہ لوگ روک رہے ہیں, مارنے کے لیے بھی جب بھی باتیں ہوتی ہیں یہ لوگ منظر عام پر آتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ مقامی جو لوگ ہیں, بھی خاص کر اگر ہم خاران کی بات کریں تو خاران جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک پرامن علاقہ ہے بلوچستان کا, اور آج کل وہاں پہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں بدامنی پھیلانے کی. تو اس طرح کی صورتحال میں مقامی لوگوں کا ریسپانس کیا آ رہا ہے آپ کے خیال میں وہاں پہ؟ سر ریسپانس کیا انہوں نے دینا ہے, وہ تو آپ کو سامنے, اگر آپ سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں چلی جاتی ہیں تو وہ گھروں سے اپنے پردے اٹھا کے, دیکھیں ہمارے پشتون اور بلوچ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دروازے پہ پردہ لگاتے ہیں, اور وہ پردہ جو ہوتا ہے وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ چادر چادیواری کی پامالی نہ. اس پردے سے بھی ہماری باپردہ عورتیں ہماری سیکورٹی فورسز کو سلام کرنے کے لیے باہر نکل کے آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ سیکورٹی فورسز پہ ان کا وہ بھروسہ بن چکا ہے. اگر آج سیکورٹی فورسز وہاں نہیں ہوتے تو انہوں نے ایک نجی بینک کو تو لوٹ لیا تھا, باقی ساتھ میں 2 نجی بینک اور تھے جن کا ہدف یہ تھا کہ ان کو بھی لوٹا جائے. حرام خورو, اگر تم لوگ کسی سے ڈالرز لے رہے ہو تو اس کو یوٹیلائز تو کرو, قبر میں لے کے جانا ہے اسی کو استعمال کرو. آپ عام عوام کا پیسہ لوٹ کے کہاں لے کے جاؤ گے؟ کیوں کرو گے ایسا؟ اس طرح سے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو کبھی بھی سافٹ ہینڈ نہیں دے گی. یہ جتنے لوگ بھاگ چکے ہیں یہ بہت جلدی جو ہے وہ سرنڈر کر دیں گے, یا پھر مارے جائیں گے, یا پھر ان کی کوئی نہ کوئی بات نکل کے آ جائے گی کہ انہوں نے اس طرح سے کر کے کسی نے. اچھا, اس میں سلمہ صاحب ایک ذرا اور پہلو اس کا یہ بھی سامنے ہے نا کہ یہ کل جو مارے گئے دہشت گرد ہیں تو ان میں افغان شہری بھی شامل تھے. جی سر. اب یہ اس کی کیا محرکات سامنے آ رہے ہیں کہ افغان, یہ ہم نے یہ دیکھا مختلف علاقوں میں پہلے بھی مارے گئے مختلف علاقوں میں, تو خاران تک بھی یہ ان کی ایکسیس ابھی شروع ہو گئی ہے کہ جی خاران میں بھی انہوں نے پہنچا دی, یا یہ وہ افغان ریفیوجیز ہیں جو کہ الیگل امیگرینٹس ہیں اور ان کے کورز میں آپریٹ کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں, جہاں تک افغان باشندوں کی جو تھی وہ واپسی تھی افغانستان, وہ یقینی بنائی ہے پلسران گورنمنٹ نے, اور لاکھوں کے حساب سے جو لوگ تھے جو نان رجسٹرڈ بھی تھے, رجسٹرڈ بھی تھے, جن کے پاس جو تھے وہ پروف آف آئیڈینٹی تھا, POR کارڈ تھے, اس سمیت سب کو آئیڈینٹیفائی کر کے بھیجا گیا. یہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو سہولت کاری کرنے کی نیت سے ان تنظیموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کھلا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے, اور انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے, انڈیا ان کے ساتھ ہو گیا. ابھی ان کے تو جوہری معاہدے ہو رہے ہیں, تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں, سفارتی معاہدے ہو رہے ہیں. کیا اس جگہ میں ہم مطلب یہ فیصلہ, اس سے ابھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ کس حد تک دور اندیشی پر مبنی تھا کہ یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں جو بدامنی میں ملوث ہیں, جو دشمن کے علاقہ کار بن کر یہاں پہ ہاسٹائل ایجنسیز کی ایما پر کام کر رہے ہیں, کچھ ایسی صورتحال ایران کے اندر بھی سامنے آئی اور حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ان کو واپس ڈپورٹ کرنے کا, آپ کے خیال میں یہ سارے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال جو بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے؟ سر انٹرنلی اگر بلوچستان میں دیکھا جائے, اگر ایک ہم لوگوں کا ڈسٹرکٹ تھوڑا سا
ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اوور آل بلوچستان پہ کوئی اس کا افیکٹ اتنا نہیں پڑ رہا. اگر میں بات کروں تربت یونیورسٹی کی, لسبیلا یونیورسٹی کی, تو کانوکیشنز وہاں پہ ہوئے ہیں, گورنر صاحب خود گئے ہیں, وزیر تعلیم خود گئی ہیں وہاں پہ, ظہور بلیدی صاحب خود گئے ہیں وہاں پہ. اور اچھی بات میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وہاں پہ 80% لڑکیوں نے کانوکیشن میں حصہ لیا, اور وہ 80% لڑکیاں وہ ہیں جنہوں نے ایم فل پی ایچ ڈی تک کے لیے ابھی اپنے آپ کو بنا لیا, ماسٹرز ڈگری لے چکی ہوئی ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ شوری ہے, یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں. اب آپ کا انڈیا یا آپ کا جو دشمن ہے وہ اس چیز سے اور خوف زدہ ہوگا کہ اس بلوچستان کی بیٹیاں اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پڑھ لکھ کے انشاءاللہ آگے آئیں گی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, انشاءاللہ یہ بیٹیاں ہی اپنے ملک کے تحفظ کے لیے نکلیں گی. اچھا, اس میں تھوڑا سا مختصر اس میں کمنٹ کیجیے گا سلمیٰ صاحبہ, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ہمارے کوئٹہ میں جو شہید ہوئے ہیں انور کھاکڑ صاحب, میجر انور کھاکڑ, ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کی وفاقی وزیر داخلہ نے, اور پھر یہاں پہ اعلانات بھی کیے گئے. تو کس حد تک حوصلہ بڑھایا ہے شہداء کی فیملیز کا ہمارے ریاستی جو مشینری ہے اس کے اندر, ان کا ایک شاندار جو کردار سامنے آ رہا ہے سیکیورٹی کے لیے بھی اور ترقی کے لیے بھی اور مختلف زاویوں سے؟ سر دیکھیے, میجر انور کاکڑ شہید کی جو شہادت ہے نو ڈاؤٹ بہت ینگ اور انرجیٹک, اور وہ بہادر بندہ تھا جو کہتا تھا کہ میں دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بھی بات کر سکتا ہوں, لڑ بھی سکتا ہوں. اس کی بہادر کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. اور یہ ایک دفعہ پی سی گوادر میں بھی اس نے بہت بری طرح سے زخموں کو وہ کرتے ہوئے پھر بھی زندگی سے لڑ کے اپنے آپ کو دوبارہ ریکور کیا اور نکل کے آئے. جہاں تک وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ جو محسن نقوی, ان کے گھر پہ آمد اور پھر ان کے گھر پہ جو ہے فاتحہ پڑھی, ایک ان کے والدین کو ایک حوصلہ دیا کہ آپ شہید کے ماں باپ ہیں لیکن شہید ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. ان کو سراہنے کے لیے پھر تانا خروٹ آباد کا نام بھی چینج کر دیا گیا, مطلب ان کے نام سے کر دیا, اور ٹی وی سینیٹوریم کا نام بھی چینج کر کے میجر انور شہید کاکڑ کے نام پہ کر دی گئی, اور ان کے بھائیوں کو بھی گورنمنٹ جاب کی آفر سرفراز بگٹی صاحب کی طرف سے دی گئی. یہ ایک پاک فوج کے لیے یا ہمارے سیکورٹی فورسز کے لیے ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ گورنمنٹ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا یا گورنمنٹ ان کے گھروں کا ساتھ نہیں دے گی. وہ شہداء جو ہمارے ساتھ شہید کی جو والدہ ہے, انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ بھی قابل فخر ہے سر. انہوں نے جو بات کی اس سے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. آپ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک والدہ کے اس طرح کے الفاظ جو اپنے شہید بیٹے کے لیے اور اس کی اولاد یا اس کے گھر والوں کو دیکھ کے جب آپ اس شہید کی ماں سے ملتے تو آپ کے اندر سے بھی وہ جذبہ نکل کے آتا ہے کہ ہم واقعی اپنے ملک سے وطن کرنے والے, محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم کر رہے ہیں اپنے محبت کا اظہار, ہم کر رہے ہیں, ہم ہر محاذ پہ ایک خاموش سپاہی بن کے کر رہے ہیں, لیکن جو سپاہی شہادت نوش کر کے پہنچتے ہیں ان کو اس طرح سے سراہنا, ان کو اس طرح سے انکریج کرنا اور ان کی فیملی کو سپورٹ کرنا, یہ جذبہ, یہ حب الوطنی جو ہے, یہ ہمارے اور پاک فوج کے جوانوں کو ابھاریں گے انشاءاللہ, اور وہ یہ کریج لے کر آئیں گے کہ پاکستان کی حفاظت ہماری سیکورٹی فورسز کرے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سلمیٰ صاحبہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے خاران میں آنے والے واقعے کے حوالے سے مختلف جو پہلو سامنے آئے تھے اس پہ ہم نے گفتگو کی, اور اسی طرح ہم نے شہداء وطن کے حوالے سے بھی کچھ احاطہ کیا کہ ہمارے شہداء کس طرح اپنی جانوں پہ کھیل کر اس پاک دھرتی کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ان کے والدین کس قومی جذبے اور کس بہترین نظریے کے حامل نظریات رکھتے ہیں کہ وہ اس پاک دھرتی کی سلامتی کے لیے ہمیشہ تیار ہیں کہ ان کے بچے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے, اور یہ جذبہ, یہ جنون جب تک جاری رہے گا انشاءاللہ پاکستان کے خلاف کوئی میلی آنکھ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.